بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو کی عبارت پڑھنا سکھا رہے ہیں، اس کے لیے گلستان ادب کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا آج یہ دوسرا سبق ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا سبق کا عنوان ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب یہ نام ہے، یہ فوٹو جو دیکھ رہے ہیں یہی شخصیت ہے مرزا غالب۔ یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی ہے، اور ان کے خطوط خاص طور سے بہت ہی، اور ان کے جو ہے اشعار بھی ہر کوئی انہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو ان کا تھوڑا تعارف کرایا ہے اس سبق میں۔ دیکھیے مرزا غالب 1797 تا 1869، یعنی 1797 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ دیکھیے ان کے بارے میں، غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ غالب یعنی مرزا غالب نے، اس شخص نے نثر نگاری کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اس عبارت کو کہتے ہیں جو غیر منظوم ہو، یعنی نظم نہ ہو، اشعار نہ ہو، عام عبارت ہو۔ جیسے یہ عبارت ہے، یہ عام عبارت ہے جو بول چال کرتے ہیں، تو یہ اس عبارت کو نثر کہتے ہیں۔ نگاری کہتے ہیں، نگار کا مطلب ہوتا ہے نقش و نگار کرنا، اور نگاری کا مطلب نقش و نگار کرنے کا عمل، نقش و نگار کرنے کا طریقہ، نقش و نگار کرنے کا کام، ٹھیک ہے۔ تو نثر نگاری مطلب نثر لکھنے، یہاں پر کیا مانا ہوگا کہ نثر لکھنے کا عمل، نثر لکھنے کا کام کا آغاز مطلب شروعات فارسی سے کیا۔ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو قابل ذکر ہے۔ ان کی 3 کتابیں، یعنی نثر نگاری کا جو شروعات جو کی انہوں نے فارسی سے کی، تو یہ فارسی کی 3 کتابیں ہیں، پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو۔ یہ 3 کتابیں جو ہے قابل ذکر ہے، یعنی بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی فیمس ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ تو قابل ذکر ہے، یعنی ذکر کرنے کے قابل ہے، اس کے لائق ہے۔ تو ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو قابل ذکر ہیں۔ اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالے، 4 فارسی میں تو ہے ہی، اور اردو میں بھی ان کے نثری رسالے ہیں۔ نثری مطلب وہی نثر میں جس طریقے سے یہ عبارت ہے، تو یہاں پر نثر کو نثری یعنی صفت کے طور پر استعمال کیا، نثری رسالے، ٹھیک ہے۔ رسالہ کہتے ہیں میگزین کو، چھوٹی کتاب کو کتابچہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابچہ کو کہتے ہیں۔ اور رسالے خاص طور سے جو ہفتہ وار جو رسالہ شائع ہوتا ہے، ہفتہ وار یا 15 روزہ یا مہینہ وار یا 6 مہینے پہ یا سالانہ جو پرچے نکلتے ہیں، اس کو رسالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 نثری رسالے ملتے ہیں، 4 نثری رسالے، نثری یعنی جو عام عبارت میں جس طریقے سے یہ عبارت ہے اس طریقے سے، یعنی غیر منظوم عبارت والے 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ کس چیز میں؟ اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریضیں اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ یعنی یہ فارسی کی کتابیں اور اردو کے علاوہ، اردو کے 4 جو کتابیں ہیں، 4 رسالے ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف مطلب الگ الگ، اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر، الگ کتابوں پر دیباچے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں کچھ عبارت لکھتا ہے، کچھ تحریر لکھتا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ تحریر جو ہے کتاب کے شروع میں ہی وہ تحریر کو بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو اسی کو دیباچے کہتے ہیں۔ یعنی مصنف جو ہے اس کتاب کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں اس کو دیباچے کہتے ہیں۔ اور تقریضیں کہتے ہیں جو کوئی دوسرا شخص اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، جو بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کوئی دوسرا شخص، تو اس کی عبارت کو، اس کی تحریر کو تقریض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیباچے اور تقریضیں یہ جمع ہے، دیباچے تقریضیں۔ تو یہ کتاب کے شروع میں ہی یہ جو ہے دیباچہ کے عنوان سے یا تقریض کے عنوان سے وہ تحریر لکھی ہوتی ہے۔ تو مختلف کتابوں پر انہوں نے دیباچے اور تقریضیں بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھی۔ متفرق مطلب بھی الگ الگ، جدا جدا کچھ تحریریں اور بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ تحریریں یعنی رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریضیں اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ ان میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں انہوں نے لکھی ہے، دیباچے، تقریضیں اور کچھ الگ الگ جو تحریریں لکھی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ عام طور پر وہ صاف اور سادہ ہے، یعنی اس میں اتنی ادبیت انہوں نے نہیں دکھلائی ہے، اور اتنی زیادہ مشکل عبارت نہیں ہے، اور بہت زیادہ ادب کا پہلو اس چیز میں نہیں ہے، بلکہ صاف اور سادہ عبارت ہے، مشکل عبارت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ یعنی انہوں نے نظم بھی لکھے ہیں نا، تو اس لیے بار بار نثری کارنامہ نثری کہہ رہے ہیں کہ نثر میں بھی، اشعار میں تو ان کا جو کارنامہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن نثر میں بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی بہت اچھی عبارتیں اور بہت اچھی قصے، کہانیاں، ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ کہہ رہے لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ مطلب کام، ان کے خطوط ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خطوط، خط کی جمع خطوط، لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہے۔ غالب نے اردو خطوط نگاری یعنی خط لکھنے کا کام، اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ اردو میں خط لکھنے کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے، ایک نیا طریقہ بتایا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے کہ خط کو نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا راستہ لوگوں کو دکھایا ہے۔ ان کے خطوط انہوں نے اتنے زبردست لکھے ہیں۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا بقول حالی۔ بقول مطلب بات کے مطابق، حالی یہ نام ہے الطاف حسین حالی، بقول حالی یعنی الطاف حسین حالی کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے، بقول مطلب بات، ان کی بات کے مطابق، ان کے قول کے مطابق کیا ہے، مرزا کی اردو خط و کتابت، مرزا کی اردو خط و کتابت، مرزا کی اردو خط و کتابت، خط کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور کتابت کے معنی بھی لکھنا ہوتا ہے، تو خط و کتابت کا معنی ادھر یہاں پر خط کے ہے، تو خط و کتابت کا معنی بھی خط، تو مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع مطلب حقیقت میں سب سے نرالا ہے، نرالا مطلب سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے۔ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا، کیا اختیار کیا؟ یہ طریقہ۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا، اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ تقلید مطلب پیروی، نقل، ٹھیک ہے، اس کی نقل، نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی، نقل نہیں ہو سکی۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، بقیہ دوسری اگلی ویڈیو میں۔